آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ژان پیاجے اور ان کا نظریہ کہ ہمارا دماغ بچپن سے جوانی تک سوچنا کیسے سیکھتا ہے۔ جی ہمارے پاس اسپراؤٹس چینل کی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے جو اس پورے سفر کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاتی ہے۔ اور یہ صرف بچوں کی نفسیات کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم سب اس مقام تک کیسے پہنچے۔ بالکل، جہاں محبت، انصاف اور مستقبل جیسے پیچیدہ خیالات پر غور کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک قسم کا ذہنی ارتقاء ہے جس سے ہم سب گزرے ہیں۔ پیاجے نے ہمیں ایک نقشہ دیا ہے جو 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک نوزائیدہ بچہ جس کی دنیا صرف اس کی حواس تک محدود ہے، وہ کیسے ایک ایسے نوجوان میں تبدیل ہوتا ہے جو فلسفیانہ سوالات پر بحث کر سکتا ہے۔ یہ سفر تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ ایک وقت تھا جب ہماری نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہوتی تھی تو ہمارے لیے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ ہاں، اور آج ہم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے حسی حرکی مرحلہ، یعنی سینسری موٹر سٹیج۔ اچھا، یہ پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس مرحلے میں بچے اپنی حواس دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور اپنی حرکات کے ذریعے اپنی حرکات کے ذریعے دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ان کا دماغ ایک چھوٹے سے سائنسدان کی طرح ہوتا ہے جو ہر چیز پر تجربات کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو منہ میں ڈالنا، ہر چیز کو پکڑ کر ہلانا، یہ سب سیکھنے کا عمل ہے؟ یہ صرف شرارت نہیں ہے؟ نہیں، یہ خالصتاً سیکھنے کا عمل ہے۔ شروع میں یہ صرف اضراری افعال ہوتے ہیں، جیسے انگلی کو پکڑ لینا۔ لیکن پھر بچہ ان حرکات کو دہرانا شروع کرتا ہے اور وہ عادات بن جاتی ہیں۔ 4 مہینے کا ہوتے ہوتے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا جسم الگ ہے اور باہر کی دنیا الگ۔ اور وہ جان بوجھ کر چیزوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، جیسے ایک جھنجھنے کو بار بار ہلانا صرف اس لیے کہ اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ وجہ اور اثر کا پہلا سبق سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی مرحلے میں وہ ایک بہت بڑی ذہنی چھلانگ لگاتے ہیں جسے پیاجے نے شے کا مستقل وجود یا آبجیکٹ پرماننس کہا ہے۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ اس تصور کے پیدا ہونے سے پہلے اگر آپ بچے کے سامنے ایک کھلونا رکھیں اور پھر اسے کمبل کے نیچے چھپا دیں تو بچے کے لیے وہ کھلونا گویا غائب ہو گیا؟ اس کا وجود ختم ہو گیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اچھا، تو کیا اسی وجہ سے پیکابو یا لکا چھپی کا کھیل بچوں کے لیے اتنا دلچسپ ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے ہمارا چہرہ سچ مچ غائب ہو کر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے۔ یہ ان کے لیے ایک جادوئی تجربہ ہے۔ لیکن 8-9 مہینے کی عمر کے قریب آبجیکٹ پرماننس کا تصور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کھلونا چھپائیں گی تو وہ جانتا ہے کہ کھلونا اب بھی موجود ہے، بس نظر نہیں آ رہا، اور وہ اسے کمبل ہٹا کر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ مطلب اس کے ذہن میں ایک ورکنگ میموری بننا شروع ہو گئی ہے۔ بالکل، وہ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا سیکھ رہا ہے۔ اور اسی دوران وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، بیٹھنا، رینگنا، چلنا۔ تو کیا ان کی جسمانی حرکت کا اس ذہنی نشوونما سے کوئی تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ وہ حرکت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ دنیا کو کھوجتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ ان کا دماغ سیکھتا ہے۔ لیکن اس مرحلے کی ایک بہت بڑی حد ہے۔ پیاجے کے مطابق اس عمر میں بچے مکمل طور پر خود مرکز یا ایگو سینٹرک ہوتے ہیں۔ یعنی وہ دنیا کو صرف اپنی نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے شخص کا نقطۂ نظر، احساسات یا خیالات ان سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ اتنا مطلق ہوتا ہے؟ میں نے کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے والدین کو اپنا کھلونا پیش کرتے دیکھا ہے۔ کیا یہ ہمدردی کی ایک ابتدائی شکل نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، پیاجے کی تعریف کافی سخت ہے۔ ان کے خیال میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز اسے تسلی دیتی ہے، یعنی کھلونا، کھلونا، وہی اس کے والدین کو بھی تسلی دے گی۔ وہ یہ عمل اپنے نقطۂ نظر سے کر رہا ہے، نہ کہ یہ سمجھ کر کہ والدین کو شاید کھلونا نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ اچھا، تو یہ ہمدردی کی طرف پہلا قدم تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی ہمدردی نہیں ہے۔ بالکل،
तो 2 साल की उम्र तक दुनिया सिर्फ मैं और जो मैं देख सकता हूं उसके गिर्द घूमती है। लेकिन फिर क्या होता है जब दिमाग अल्फाज, तखय्युल और अलामतों की दुनिया दरियाफ्त करता है? वो तो एक बहुत बड़ा अफरा तफरी से भरा और दिलचस्प धमाका होता होगा, है ना? बिल्कुल। और यही हमें दूसरे मरहले की तरफ लाता है, क़ब्ल अमलियाती मरहला या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल की उम्र तक चलता है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जी, यहाँ सोच की बुनियाद हकीकत पर नहीं बल्कि तखय्युल और अलामतों पर होती है। बच्चे ये मानने लगते हैं कि उनके खिलौनों में भी जान और एहसासात हैं। लेकिन वो एक जबरदस्त सलाहियत हासिल कर लेते हैं जिसे अलामती अफ़ाल कहते हैं। मतलब वो ये समझने लगते हैं कि अल्फाज या तस्वीर किसी और चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। जी, और उसकी बेहतरीन मिसाल ड्रामाई खेल या प्रिटेंड प्ले है। जब एक बच्चा डॉक्टर बनता है या एक गुड़िया को खाना खिलाता है तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता। तो वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा होता है। जी, वो मुख्तलिफ किरदारों को अपनाकर उनके तजर्बात को महसूस करता है। ये उनके लिए एक महफूज ज़हनी लेबोरेटरी की तरह है। ये बात मेरे एक भांजे की याद दिलाती है। जब वो 4 साल का था तो हर सवाल का जवाब ऐसे एतमाद से देता था जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा माहिर हो, चाहे वो जवाब बिल्कुल मनगढ़ंत ही क्यों ना हो। जी, ये बिल्कुल एक आलमगीर मरहला है। पियाजे ने इसे खुद साख्ता फहम का दौर या इंट्यूटिव एज कहा है। अच्छा, इस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा सवालात पूछते हैं। आसमान नीला क्यों है? तारे रात में ही क्यों निकलते हैं? उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये इल्म उन्हें मिला कहाँ से है। और खुद मरकजियत का क्या होता है? क्या वो इस मरहले में भी बाकी रहती है? हाँ, वो अब भी बहुत मजबूत होती है। इसकी क्लासिक मिसाल पियाजे का 3 पहाड़ों का टेस्ट है। अच्छा, वो क्या है? बच्चे को एक मेज पर बने 3 पहाड़ों का मॉडल दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि अगर कोई गुड़िया मेज की दूसरी तरफ बैठी हो तो उसे क्या नजर आएगा। और वो हमेशा वही बताएगा जो उसे खुद नजर आ रहा है? जी, क्योंकि वो ये तसव्वुर नहीं कर पाता कि गुड़िया का मंजर उससे मुख्तलिफ होगा। तो 7 साल की उम्र में ये जादुई और खुद मरकज सोच बदलना शुरू होती है। यहाँ से हम तीसरे मरहले में दाखिल होते हैं, ठोस अमलियाती मरहला, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक रहता है। आखिरकार हमारे जहन में मंतिक का बल्ब रोशन हो जाता है। एक बहुत बड़ा क्लिक होता होगा। जी, बच्चे अब मंतकी तौर पर सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये मंतक ठोस हकीकी चीजों, अच्छा, यानी जिन्हें वो देख या छू सकते हैं। बिल्कुल ठोस चीजों और वाकयात तक महदूद होती है। और इसी मरहले में वो एक अहम सलाहियत हासिल करते हैं जिसे इस्तक़राई इस्तदलाल या इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अच्छा, यानी छोटे छोटे तजुर्बात देखकर एक बड़ा उसूल बना लेना। जैसे अगर मैंने 3 बिल्लियां देखीं और तीनों ने म्याऊं किया तो मैं ये नतीजा अख्ज़ कर लूंगा कि शायद सारी बिल्लियां म्याऊं करती हैं। बिल्कुल सही, एक मखसूस मुशाहिदे से एक अमूमी उसूल बनाना। और इसी मंतक की वजह से वो बका का तसव्वुर या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन भी समझने लगते हैं। ये वही मशहूर मिसाल है जूस वाली। जी, कि अगर आप ऑरेंज जूस को एक चौड़े गिलास से एक लंबे पतले गिलास में डाल दें तो इस उम्र का बच्चा समझ जाएगा कि जूस की मिकदार वही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि अब वो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल पर नहीं बल्कि अंदरूनी हकीकत पर भी तवज्जो दे सकते हैं। इसका इतलाक तो रियाजी में भी होता होगा। यकीनन। अब वो समझते हैं कि अगर 3 + 5 8 है तो 8 नफी 3 को लाजमन 5 ही होना चाहिए। रिवर्सिबिलिटी। जी, वो ज़हनी तौर पर आमाल को उलट सकते हैं और इसका सबसे बड़ा असर उनकी समाजी जिंदगी पर पड़ता है। खुद मरकजियत आखिरकार ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अब वो ये समझने लगते हैं कि उनके दोस्त का नुक्ता नज़र उनसे मुख्तलिफ हो सकता है। ये तो दोस्ती और ताल्लुकात के लिए बहुत अहम होगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। उन्हें एहसास होता है कि उनके ख्यालात और एहसासात मुनफरिद हैं और ज़रूरी नहीं कि हर कोई वैसा ही सोचे या महसूस करे। वो खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना शुरू करते हैं। यही हमदर्दी की हकीकी बुनियाद है। बिल्कुल। तो अब तक का सफ़र हवास से तख़य्युल और तख़य्युल से ठोस मंतिक तक पहुंचाए, लेकिन मंतिक अभी भी हकीकी दुनिया से जुड़ी हुई है। आखिरी छलांग क्या है जब मंतिक हकीकत की पाबंदी से आज़ाद हो जाए? बिल्कुल। और ये हमें 12 साल की उम्र और उसके बाद चौथे और आखिरी मरहले पर लाता है, रस्मी अमलियाती मरहला या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, यहाँ हमारी सोच सिर्फ ठोस चीज़ों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हम तजरीदी तसव्वुरात यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सोचने के काबिल हो जाते हैं।
تو اگر ایک نوجوان اب تجریدی سوچ کے قابل ہے تو کیا یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ اچانک سماجی انصاف، سیاست یا فلسفے جیسے سوالات میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ کیا ان کا دماغ بنیادی طور پر ان چیزوں کی پرواہ کرنے کی صلاحیت کو انلاک کر رہا ہے جو براہ راست ان کے سامنے نہیں ہے؟ جی، کامیابی اور ناکامی، محبت اور نفرت، انصاف اور ظلم، یہ سب تجریدی تصورات ہیں۔ ان کا کوئی ٹھوس وجود نہیں، لیکن اب نوجوان ان پر گہرائی سے سوچ سکتے ہیں۔ اپنی شناخت اور اخلاقیات کے بارے میں بھی؟ جی، وہ اپنی شناخت، اپنے اخلاقیات اور اقدار کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسی بھی دیکھتے ہیں جیسی وہ ہو سکتی ہے۔ اس مرحلے میں ایک اور اعلیٰ ذہنی صلاحیت استخراجی استدلال یعنی ڈیٹیکٹیو ریزننگ بھی آتی ہے۔ یہ استقرائی استدلال سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں آپ ایک عمومی اصول سے شروع کرتے ہیں اور اسے ایک مخصوص صورتحال پر لاگو کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ جیسے وہ سقراط والی مثال؟ جی، اگر اصول یہ ہے کہ تمام انسان فانی ہیں اور سقراط ایک انسان ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سقراط فانی ہے۔ یہ سائنسی اور فلسفیانہ سوچ کی بنیاد ہے۔ ماخذ میں ایک اور دلچسپ بات کا ذکر ہے، خیالی سامعین یا امیجنری آڈینس کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نوجوانی میں خود شناسی کے عمل کا ایک ضمنی اثر ہے۔ چونکہ نوجوان اپنی شناخت اور ظاہری شکل کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ باقی سب بھی ہر وقت انہی کو دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ ایک سٹیج پر ہیں اور باقی سب سامعین ہیں۔ بالکل، یہ اکثر خود شعوری اور سماجی بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ پیاجے اس پورے نظریے تک پہنچے کیسے تھے۔ آپ سوچیں گے کہ بچوں کا ماہر نفسیات شروع سے ہی بچوں کا مطالعہ کر رہا ہوگا، لیکن ان کی کہانی تو ایک چڑیا سے شروع ہوتی ہے۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ان کی پہلی دلچسپی حیاتیات میں تھی۔ انہوں نے صرف 11 سال کی عمر میں ایک البینو چڑیا پر اپنا پہلا سائنسی مقالہ شائع کیا تھا۔ صرف 11 سال کی عمر میں؟ جی، ان کی زندگی کا رخ تب بدلا جب انہیں ذہانت کے معیاری ٹیسٹوں پر کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے مستقل طور پر کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو بڑے بچے اور بالغ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چھوٹے بچے کم ذہین ہیں؟ نہیں، اور یہی ان کی ذہانت تھی۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چھوٹے بچوں کا سوچنے کا طریقہ ہی بڑوں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ ان کی سوچ کی قسم ہی الگ ہے۔ وہ کم ذہین نہیں بلکہ ان کی منطق کی دنیا ہی الگ ہے۔ بالکل، اور یہی دریافت ان کی زندگی بھر کی تحقیق کا مرکز بن گئی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ پورا سفر دیکھا کہ کیسے ہماری سوچ حواس سے شروع ہو کر تخیل سے گزرتی ہوئی ٹھوس منطق تک پہنچتی ہے اور آخر میں تجریدی خیالات کی بلندیوں کو چھونے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جی، یہ ایک مکمل سفر ہے، لیکن اس کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ پیاجے کا ماننا تھا کہ رسمی عملیاتی مرحلہ ذہنی نشوونما کی آخری منزل ہے۔ مطلب اس کے بعد ہماری سوچ کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی؟ ان کے مطابق نہیں۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری سوچ کے بنیادی اوزار نوجوانی میں مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر بالغ ہونے کے بعد تاحیات سیکھنے یا لائف لانگ لرننگ کا اصل مطلب کیا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا ہم صرف ایک بنے بنائے برتن میں نئی معلومات اور تجربات بھرتے رہتے ہیں، یا خود وہ برتن بھی ایسے طریقوں سے تبدیل ہو سکتا ہے جن کا پیاجے نے احاطہ نہیں کیا تھا؟ کیا حکمت، جذبات اور سماجی فہم جیسی چیزیں ہماری سوچ کے بنیادی ڈھانچے کو بھی بدل سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔